السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و مصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقطع قراءته الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف كان يقرأها مالك يوم الدين۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کے حقوق کے بارے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کلام ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک حرف بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا، اگر کوئی ایک آیت بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم ہی نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت کی آخری وہ کلام ہے جسے نبی آخری زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اور رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اور اس کتاب کے اوپر ہمارے بہت سارے حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ انسان کو ضروری ہے، واجب ہے، انسان کے لیے واجب ہے کہ اس کو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے اور اس کے معنی و مفہوم کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ ترتیل کا آئیے دیکھیے ترتیل کا مطلب کیا ہے۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ، باوقار کے ساتھ اور حرف کی ادائیگی کے ساتھ، معنی و مفہوم کے ساتھ ادا کیا جائے، اس میں کسی کی کمی نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی پر چڑھتا جا، اور رتل کانا یرتل فی الدنیا، جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا اسی طرح آج پڑھا کر۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب مت جاؤ اور نماز کے قریب مت جاؤ، حالانکہ نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، کافر ہے، لیکن اور اگر رکے تو معنی بدل جائے گا، اس لیے وانتم سکارا، یعنی نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ میرے بھائیوں۔ اور ایک جگہ سنا کہ آپ نے قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے نے کہا کہ قل هو اللہ احد اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اگر آپ نے اس میں کوئی بھی چھوٹی بڑی غلطی کر دی تو اس میں معنی بدل جائے گا، جیسے قل کے کاف کو کل پڑھ دیا تو کھا وہ اللہ ایک ہے۔ اور جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر الحمد کی جگہ ہاں کی چھوٹی ہاں پڑھ دیا تو معنی بدل جائے گا۔